اور دیگر تقریبات میں تو چراغاں کرتے ہیں۔ کیا اللہ کا گھر اتنا کیا گزرا ہے کہ ہمارے گھروں میں تو چراغاں ہو اور اللہ کا گھر اندھیروں میں ڈوبا رہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ گھروں میں اور بھی بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، گانا بجانا بھی ہوتا ہے، ٹیلی ویژن بھی چلتا ہے، ریڈیو پر پروگرام بھی سنے جاتے ہیں، تو کیا وہ اللہ کے گھر میں بھی ہونے چاہیے؟ ہم گناہ اور ثواب کے کاموں میں فرق کیوں محسوس نہیں کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے بھی کبھی مسجد نبوی پر لیلۃ القدر کے موقع پر چراغاں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مساجد کو بیرون چراغاں کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی ضرورت محسوس کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہیں۔ قبروں اور مزارات پر گنبد بنانا بھی ایک بدعت ہے۔ یہ بدعت بھی عام ہو چکی ہے۔ بزرگان دین کی قبروں پر گنبد تعمیر کرنے والے اپنے گمان میں اور ظلم باطل میں یہ تعمیر لائق ثواب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مزاروں پر گنبدوں کی تعمیر میں خرچ ہونے والی رقم کو یہ لوگ صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک فکر یہ بھی ہے کہ مزاروں پر گنبدوں کی تعمیر سنت ہے، اور اس کی دلیل عموماً یہ دی جاتی ہے کہ اگر مزارات پر گنبد بنانا شرعاً ممنوع ہے تو پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم گنبد کیا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ اور اگر مزاروں پر گنبد کی تعمیر بدعت ہے تو پھر اس تعمیر گنبد کو بدعت کہنے والے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم گنبد پر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ اس قسم کے سوالات وہ لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گنبد کی تعمیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اور نہ ہی اسے خلفائے راشدین یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے تعمیر کیا۔ لہذا تعمیر گنبد کو سنت کہنا اور سمجھنا بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گنبد مسجد نبوی کا ایک حصہ ہے، اور مساجد پر گنبد اور مینار بنانا بدعت نہیں کہلاتا، اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ پھر گنبد کی تعمیر میں جو نیت کار فرماتی وہ بھی یہی تھی کہ مسجد نبوی کو گنبد کے ذریعے زینت دی جائے، لہٰذا اس گنبد کو روضہ مبارک کا گنبد سمجھ لینا انتہائی درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جہالت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی گنبد والی عمارت دیکھ لیتے ہیں تو اظہار عقیدت کے طور پر انگلی سے اپنی ناک ملیں گے اور سر کے اشارے سے اس عمارت کو سلام کریں گے، خواہ وہ مندر ہو، گردوارہ ہو یا کسی اسکول وغیرہ کی عمارت ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ سے شرک کی نجاست اور غلاظت نکال پھینکی تو پھر اس کی طہارت کی ضرورت بھی پیش آئی۔ پھر غسل کعبہ کی ایک رسم چل نکلی جو ہنوز جاری ہے، لیکن اللہ ان مسلمانوں کو نیک توفیق دے کہ انہوں نے غسل کعبہ کی مانند غسل مزارات کی بدعت ایجاد کر کے یہ اندیہ دیا ہے کہ ان کی نگاہوں میں یہ مزار اور کعبۃ اللہ گویا ایک ہی درجے کے حامل ہیں۔ نعوذ باللہ۔ بر صغیر کے ممالک بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مزار ہیں کہ ان کے عرس کے موقع پر وہ بھی اسی مانند دھوئے جاتے ہیں۔ کعبہ کے غسل کے لیے اگر خادم الحرمین شریفین تشریف لاتے ہیں تو ان ملکوں میں مزاروں کو دھونے کا کام کسی وزیر کو سونپا جاتا ہے۔ اس خدمت کو اپنے حق میں یہ بدعتی لوگ نہ صرف سعادت اور عبادت بلکہ نجات اخروی کا ذریعہ اور وسیلہ بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ فعل سوائے بدعت کے اور کچھ نہیں۔ دنیا میں اگر کسی کی قبر اس قابل ہوتی کہ اسے غسل دیا جاتا اور اس کا غسل عین سعادت ہوتا تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بالخصوص خلفائے راشدین اور دیگر قرابت داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ تو کبھی غسل دیا، نہ غلاف چڑھایا، نہ پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ ان نفوس قدسیہ کے طرز عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل صرف کعبۃ اللہ کے لیے، یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ دیگر بزرگ کیا حیثیت اور درجہ رکھتے ہیں کہ ان کی قبروں پر وہ اہتمام کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں نے ان کی قبر شریف پر نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امتیوں کے درجے کس قدر بڑھا دیے۔ آج جن لوگوں کی قبروں کو عرق گلاب سے
سال بہ سال غسل دیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو آج انہیں کوئی جاننے والا روئے زمین پر نہ ملتا۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بھی اللہ کے نزدیک قابل غسل نہیں ہے تو پھر یہ قبریں اور مزار کس حیثیت کے عامل ہیں کہ یہ عرق گلاب سے غسل دیے جائیں؟ یاد رکھیے کہ یہ فعل سراسر بدعت ہے۔ اس کا ارتکاب جو بھی کرے، خواہ وہ کوئی ملا ہو، مفتی ہو، پیر ہو، امیر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، کرنل ہو یا جنرل ہو، یہ سب اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرس کے موقع پر تو مزاروں پر ایک جشن کی کیفیت ہوتی، زبردست قسم کی روشنی کی جاتی، جس کی وجہ سے رات پر دن کا گمان ہوتا ہے۔ یہ چراغاں کرنا بے جا اسراف اور فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس چراغاں کے علاوہ ایک اور چراغاں بھی بزرگان دین کی قبروں پر بالخصوص بڑے اہتمام کے ساتھ حصول ثواب کی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ چراغاں ہے مزاروں میں رکھے ہوئے طاقوں میں چراغ جلانا۔ چراغ جلانے کی یہ بدعت روزانہ ہی ہوتی ہے، لیکن جمعرات کے دن اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں کئی بار لوگوں سے معلوم کرنے کے باوجود معلوم نہیں ہو سکی کہ صاحب قبر کے مزار پر یہ چراغ کس لیے جلائے جاتے ہیں۔ اگر ان چراغوں کا مقصد روشنی پھیلانا ہوتا ہے تو بجلی کے بلب تو پہلے سے جل رہے ہوتے ہیں، پھر ان چراغوں کے جلانے کا کیا فائدہ؟ ان قبروں پر چراغ جلانے کی وجہ اگر حصول ثواب اور صاحب قبر کی رضا حاصل کرنا تو یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ قبروں پر چراغ جلانا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ اور قرابت داروں رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چراغ چڑھائی۔ قبر پر پھول چڑھانے والے یہ عقیدہ تو بہرحال نہیں رکھتے کہ پھول چڑھانے کا کوئی اجر بھی انہیں ملے گا۔ البتہ یہ عقیدہ بہت سے جاہل لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ قبروں میں تدفین میت کے بعد پھولوں کا قبر پر چڑھانا واجب ہے۔ پھر جب تک قبر پر پھول نہ بچھا دیے جائیں اس وقت تک میت کے وارث اور عزیز و اقارب کوئی بھی میت کے لیے دعا نہیں کرتا۔ گویا ان سب حضرات کے نزدیک یہ لازم ہے کہ دعائے مغفرت سے پہلے قبر پر پھول چڑھا دیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دعائے مغفرت سے پہلے قبر پر پھول چڑھانا اور پتیاں برسانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی قبروں پر تابعین سے پھول چڑھانے کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو قبروں پر پھول چڑھانے والے یہ ثابت کریں کہ قرآن حکیم کی کون سی سورہ اور آیت میں ہے اور حدیث کی کون سی کتاب میں ہے۔ اس کا ثبوت تو کیا اشارتاً بھی قرآن و حدیث میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ میت کی قبر پر پھول چڑھائے جائیں۔ پھر ہم لوگوں کے لیے یہ احکام و بدعات کس نے ایجاد کر لیے کہ ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جن کی سند ہمیں نہ قرآن حکیم میں ملتی اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی۔ ذرا غور کیجئے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم نام تو اپنا مسلمان بتاتے ہیں اور کام سارے نافرمانی والے ہی کرتے ہیں۔ کیا مسلمان کے یہی معنی ہوتے ہیں؟ قبر پر پھول چڑھانے والے میت کے دفن کرنے کے بعد قبروں پر اگربتیاں بھی جلاتے ہیں اور قبر پر لگا دیتے ہیں، اور اس فعل کو بھی یہ لوگ پھول چڑھانے کی طرح فرض یا لازم سمجھتے ہیں۔ بتی جلانے کا مقصد اگر خوشبو پھیلانا ہوتا ہے تو خوشبو تو میت کے کفن میں اچھی طرح لگا دی جاتی ہے، پھر یہ بیرونی خوشبو کا کیا مقصد ہے؟ کیا اگربتی قبر پر سلگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ سوال جب کبھی بھی مردہ پرستوں سے کیا گیا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ذرا سوچئے کہ میت کے لیے یہ جتنے بھی اہتمام کیے جا رہے ہیں کیا زندگی میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کیے گئے تھے؟ قبروں پر اگربتیاں جلانے والے جب یہ اگربتیاں جلاتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے یا جہنم میں داخل کرے، ثواب عطا فرمائے یا عذاب سے دوچار کرے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قسم کی بدعات سے پرہیز کریں
بدعت کے موضوع پر مزید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔